عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر سامعین، بزرگوں، چند نوجوانوں اور عزیز بچوں، دنیا کا ایک عام سا قاعدہ ہے، دنیا کا ایک عام سا قاعدہ ہے کہ جب کوئی بڑا بازار یا کوئی بڑی منڈی بند ہونے والی ہوتی ہے تو تاجر کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نفع کما لوں. آپ دیکھیں گے کتنا بازار لگتا ہے جب بند ہونے کا وقت ہوتا ہے، لاسٹ میں شام ہوتی ہے جیسے، اور تاجر گھر لوٹنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ ادھر سے بولی لگاتا ہے، ادھر سے بولی لگاتا ہے، ادھر سے آواز لگاتا ہے. تو ایک دنیا کا قاعدہ عام ہے کہ جب بڑا بازار یا بڑی منڈی بند ہونے والی ہوتی ہے تو تاجر چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کما لوں، نفع کما لوں، اور ہر شخص کو اعلان کر کے اپنا سامان پہنچا دوں کہ کوئی شخص اس بازار کا خالی نہ جائے، کم سے کم قیمت میں وہ سامان اپنا بیچ دوں، فائدہ بھی کما لوں خوب، اور اس کے بعد دوسرے کو فائدہ بھی پہنچا دوں، کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. ٹھیک اسی طریقے سے رمضان المبارک کا ایک آخری عشرہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ تاجر ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نیکیوں کا بازار جو شروع کیا تھا، نیکی کی منڈی جو شروع ہوئی تھی، اب بند ہونے والی ہے. لہذا میرا اعلان ہے کہ آپ نیکی لوٹ لیجئے، اپنی جھولی میں خوب نیکی جمع کر لیجئے. اب بازار بند ہونے والا ہے، منڈی ختم ہونے والی ہے. تو ہم تمام لوگوں کے اوپر سے پہلا عشرہ رخصت ہو چکا جو رحمت کا تھا، دوسرا عشرہ بھی رخصت ہو چکا جو مغفرت کا تھا. اب تیسرا عشرہ چل رہا ہے جہنم سے خلاصی کا، اتقوا من النار. اس عشرے میں یعنی رمضان المبارک کے لاسٹ 10 دن میں اللہ تعالی جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد کرتے ہیں. جہنم سے خلاصی کا مطلب چھٹکارا، یعنی کوئی شخص ایسا گناہ کرتا ہے، ایسی غلطی کرتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے جس کی بنا پر اللہ تعالی اس کے حق میں یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ آدمی جہنمی ہے. لیکن پھر وہی بندہ رمضان المبارک کے آخر عشرے میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ استغفار کرتا ہے تو اس شخص کو جو لکھ دیا گیا تھا
جہنم کی لسٹ اور فہرست میں جہنم کی فہرست میں اس کا نام شامل کر لیا گیا تھا، اس عشرے میں اس لسٹ سے اس کا نام خارج کر دیا جاتا ہے۔ اسی کو بولتے ہیں جہنم سے خلاصی، جہنم سے آزادی۔ یعنی جس بندے کے حق میں جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس عشرے میں آزاد کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کا معمول کیا تھا۔ رمضان مبارک میں عبادت و ریاضت کرتے تھے، لیکن جیسے ہی لاسٹ یعنی آخر عشرہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ اسی وجہ سے ہر مسجد میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، جو کہ ایک مسنون عمل ہے، اور عبادت ریاضت تلاوت ذکر و اذکار اور پوری امت کے لیے دعا میں لگ جاتے تھے۔ اسی طریقے سے خواتین صحابیات بھی بیٹھتی تھی تو خواتین بھی بیٹھتی ہیں۔ مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ جو اس آخر عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اس میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ آخر عشرے میں لیلۃ القدر ہے، شب قدر جس کو کہتے ہیں۔ اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، بڑی قدر و منزلت ہے۔ امت محمدیہ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان تمام کی عمر جو ہے ہم لوگوں سے یعنی امت محمدیہ سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، ان لوگوں کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کسی کی 400 سال، کسی کی 800 سال، کسی کی 1000 سال۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کی عمر زیادہ ہوتی تھی۔ تو جب زیادہ عمر ہوگی تو آٹومیٹک ان کو عبادت کرنے کی زیادہ توفیق ملے گی، وہ نیکی زیادہ کمائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ یعنی ہم لوگوں کے متعلق فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی، اور اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، کوئی 400 سال جیا زندگی گزارا، کوئی 800 سال، کوئی 1000 سال۔ تو صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ آپ کی امت تمام امت سے افضل، لیکن آپ کی امتی صرف 60 سے 70 سال کے درمیان زندگی گزاریں گے، جیئیں گے، جیسا کہ ہوتا ہے 60 سے 70 سال میں تقریباً 80 سال میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہم تو نیکی میں ان سے پیچھے ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کی یہ پریشانی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک سورہ نازل کر دی جو میں ابھی پڑھی ہے، سورۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ سورۃ نازل کر دی اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پیغام سنایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن مجید کو ہم نے شب قدر میں اتارا ہے۔ پھر اس کے بعد شب قدر کے بارے میں سوال ہوا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جانتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ اس کا جواب ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کو اگر آپ کاؤنٹنگ کیجئے گا، گنیے، کیلکولیٹ کیجئے گا، تو ہوتا ہے 83 سال 4 ماہ۔ اب 83 سال 4 ماہ شب تک 1000 مہینوں کو جوڑا گیا۔ اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی کہ کوئی شخص شب قدر میں جاگ کر عبادت کر لیتا ہے، ریاضت کر لیتا ہے، کسی کو شب قدر مل جائے تو اس کو ایک رات کا ثواب عبادت کا 83 سال 4 ماہ کا ملے گا۔ صحابہ کرام کو خوشی مل گئی کہ ایک رات جاگنے پر اتنا بڑا انعام۔
تو صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ شب قدر میں جاگتے تھے، بیدار ہو کر عبادت اور ریاضت کرتے تھے. خود اللہ کے رسول جاگتے تھے، صرف جاگتے نہیں تھے بلکہ اپنے گھر کی خواتین کو جگاتے تھے، عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے، دعا استغفار کے لیے جاگتے تھے اور جگاتے تھے. تو اللہ صحابہ کرام کے دل میں جو سوال تھا وہ حل ہو گیا بہت آسانی کے ساتھ. ایک رات ہے، عبادت کیجئے تو آپ بڑھ سکتے ہیں، اس کو خوشی مل گئی. اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ شب قدر کس رات میں تلاش کی جائے؟ تو عام طور پر حدیث مبارکہ ہے کہ تحروا فی الوتر، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، یعنی شب قدر کو آپ تاک رات میں تلاش کیجئے. وہ تاک رات رمضان المبارک کی 5 رات ہے اور آخری اشرے ہے. پہلی رات 21ویں کی شب ہے جو ہم سے رخصت ہو چکی، عبادت کرنے والے عبادت کر لیے ہوں گے، اور شب قدر اگر اس دن رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا انعام دیں گے، 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ہے. دوسری رات جو ابھی گزری ہے 23 کی، یہ ہم سے رخصت ہو چکی ہے. 3 رات باقی ہے، 25 کی، 27 کی اور 29 کی رات باقی ہے. 2 رات جو ہم سے رخصت ہو چکی، کم سے کم اب 3 رات جو باقی ہے اس میں آپ خود جاگیے، عبادت کیجئے، اپنے گناہوں پر نادم ہوئیے اور خواتین کو بھی جگانے کی کوشش کیجئے کہ آپ کچھ پڑھیے، تلاوت کیجئے، نافل کیجئے، یہ سب کام کیجئے. مان لی رہا ہے کہ اگر کسی کو شب قدر نصیب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی. اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں شب قدر ہے، فلاں رات لیلۃ القدر ہے، تو اس رات میں مجھے کون سا کام کرنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو آپ یہ دعا کیجئے. وہ دعا میں پڑھ رہا ہوں، آپ میں سے سب پڑھیے گا اور تھوڑا زور سے پڑھیے گا تاکہ یاد ہو جائے، میرا مقصد ہے یاد کروانا. ترجمہ ہم بتا دیں گے، ترجمہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے. دعا پڑھ رہے ہیں تو دعا پڑھیے گا تاکہ کون سی دعا ہم کو مانگنی چاہیے. وہ ہے، پڑھیے آپ لوگ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ایک بار اور پڑھیے گا، میں پڑھا رہا ہوں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا ہے شب قدر میں مانگنے کی. اب اس کے بعد بھی اگر آپ کو یاد نہیں ہوا ہوگا تو اپنے ساتھی سے رابطہ کیے ہوئے بغیر شرمائے ہوئے سیکھ لیجیے، بہت قیمتی دعا ہے. اب اس کا ترجمہ ہم بتا دیتے ہیں. ترجمہ ہے، اللہم اے اللہ انک عفو، بے شک تو خوب معاف کرنے والا ہے. اللہم اے اللہ انک عفو، بے شک تو خوب معاف کرنے والا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو، معافی کو خوب پسند کرتا ہے، معافی کو خوب پسند کرتا ہے، لہذا فاعف عنی، میرے گناہ کو معاف کر دیجئے. یہ اس کا ترجمہ ہوا. اے اللہ آپ کو معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، لہذا مجھے معاف کر دیجئے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول نے مال و دولت مانگنے کے لیے نہیں کہا گیا، گاڑی، بنگلے، اولاد، پیسے، جاہ و حشم، رشتہ دار، اللہ کے رسول نے ان چیزوں کا حکم نہیں دیا، لیکن دعا کے متعلق یہ کہا کہ میرے گناہ کو معاف فرما. کیوں؟ سوال بنتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا جسے ہم دیکھ رہے ہیں یقیناً اس کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم اور آپ کی نظر میں ممکن ہے لیکن اللہ کی نظر میں
کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے اللہ تعالی یہ دعا کرتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل جائے اور معافی ملنے پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، جب اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سے راضی ہو گیا تو یہ دنیا کی سب چیز ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کی سب چیز کمتر ہے۔ پوری زندگی کا مقصد اور خلاصہ نچوڑ صرف ایک ہی چیز ہے کہ اللہ ہم اور آپ سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ ہم اور آپ سے راضی ہو گیا تو گاڑی، بنگلے، محلہ، جان و مال، رشتے دار، پیسے، جائیداد، کھیت کھلیان سب ختم۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے تمام چیزوں کو چھوڑ کر کہا یہ دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کرنے کا حکم ہے۔ لہذا اب یہاں سے جائیے تو افطار کے وقت میں، سحری کے وقت میں، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے اس دعا کو پڑھیے، اور ہم کہیں گے آہستہ سے نہیں بلکہ بلند آواز سے پڑھیے، اتنا کہ آپ گزر رہے ہوں تو سامنے والا سن لے کہ کچھ پڑھ رہا ہے، تاکہ آپ کی وجہ سے اس کو بھی توفیق مل جائے، تاکہ آپ کی وجہ سے اس کو بھی توفیق مل جائے۔ لہذا آج کے بعد سے یہ جو کچھ رات باقی ہے، کچھ دن باقی ہے رمضان کے، جو کیا کہتے ہیں نیکیوں کی منڈی لگ گئی ہے، بازار اب ختم ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دینا چاہ رہا ہے، تو اس میں اس دعا کا اہتمام کر لیجئے، لازم سمجھیے اس دعا کو پڑھنے کو۔ اب کچھ کام ایسے ہیں جو شب قدر میں کرنے کی ہے، تو دعا کا اہتمام ہے۔ شب قدر میں کیا کرنا ہے؟ کچھ نوجوان یا مرد حضرات صرف جاگنے کو ہی سمجھتے ہیں اصل ہے۔ شب قدر میں جاگنا اصل نہیں، جاگ کر کے موبائل چلانا یا جاگ کر کے آپ ادھر ادھر کی باتیں کرنا یا جاگے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے کہ بس جاگنا ہی عبادت ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ جاگنا عبادت نہیں ہے، جاگ کر کے عبادت کرنا عبادت ہے، جاگ کر کے توبہ استغفار کرنا عبادت ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے آپ کو شب قدر میں؟ بہت آسان نسخہ ہے، اللہ کا دین بہت آسان ہے، اسی وجہ سے آسان نسخہ بتا رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ نمبر 1، سب سے پہلا کام شب قدر میں کیجئے جو 3 رات باقی ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیے۔ عشاء اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ، یعنی جو مؤذن صاحب تکبیر کہتے ہیں اس میں شریک ہو کر کے آپ کو نماز پڑھنی ہے، سب سے پہلا کام شب قدر میں۔ اس کے بعد اگر کوئی کچھ پڑھنا چاہے، تلاوت کرنا چاہے تو کر لیجئے، لیکن میں زور نہیں دوں گا۔ کیا کرنا ہے پھر؟ اس کے بعد تراویح کا وقت ہے، تراویح پڑھ لیجئے، اس کے بعد آرام کر لیجئے، آپ آرام کر لیجئے، تھوڑی سی نیند بھی پوری ہونی بہت ضروری ہے۔ آرام کرنے کے بعد رات کے تیسرے حصے میں بیدار ہوئیے، جو سحری کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے کوشش کیجئے اٹھنے کی، اٹھ کر کے نفل پڑھ لیجئے، تہجد پڑھ لیجئے۔ یہ دوسرا کام ہوا، ایک تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ فجر، عشاء اور فجر کی نماز، اور دوسرا کام ہے رات کے تیسرے حصے میں جاگ کر کے قرآن کی تلاوت اور تہجد کی نماز، یہ پڑھ لیجئے رات کے تیسرے حصے میں۔ یہ 2 کام ہوا شب قدر میں جاگ کر کے کرنے کا۔ تیسرا کام ہے جب آپ تلاوت کر لیجیے گا، تہجد پڑھ لیجیے گا، تو فجر کی اذان سے پہلے مسجد کے کونے میں یا کسی بھی حصے میں یا گھر کے کسی حصے میں آپ ہاتھ اٹھائیے، بچے کو تھوڑا سا ادھر سے کر دیجیے پیچھے تاکہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو فجر کی اذان سے پہلے مسجد کے کسی حصے میں یا گھر کے کسی حصے میں جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں ہاتھ اٹھا کر کے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے، جو اپنے گناہوں ہم لوگوں نے جو گناہ کیا ہے، جس کو بہت سارے بندے تو جانتے ہیں لیکن بہت سے گناہ ایسے ہم نے کیے جس کو اللہ صرف جانتا ہے، اللہ چھپا کر کے رکھے ہوا ہم سے، وہ توبہ استغفار کر لیجیے۔ اب یہ رات اگر ہم کو مل گئی تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر
یعنی 83 سال 4 ماہ کی عبادت آپ کو مل جائے گی ایک رات میں. اس میں ایک نقطہ اور ہے. مفسرین نے کہا کہ 1000 مہینوں سے بہتر، یہ نہیں کہا 1000 مہینوں سے برابر کا ثواب نہیں ملے گا، یہ نہیں کہا. ایک 1000 مہینوں کے برابر یعنی 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ملے گا، یہ نہیں. یہ کہا کہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر یعنی 1000 مہینے سے بہتر ملے گا. اب کتنا اجر آگے ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، کتنا بہتر ملے گا. تو یہ شب قدر کے کرنے کے کام ہے، شب قدر کی فضیلت ہے. تو نیکیوں کی جو منڈی لگی ہوئی ہے، یعنی بگ بازار لگا ہوا فلپ کارٹ اور امیزون میں تو لگتا ہے، تو لوگ خوب جو ہے اسٹاک کرتے ہیں اور منگا کر سامان موبائل وغیرہ خریدتے ہیں. تو نیکیوں کا آپ کا بگ بازار لگا ہوا ہے نوجوانوں. اس فلپ کارٹ کا جو اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو جانے مت دیجیے، نیکیوں کو اپنی جھولی میں جمع کر لیجیے. تو آج کی کتاب کا یہ پیغام ہے. ایک اہم ہے اور اعلان وہ یہ ہے کہ ہر صاحب نصاب شخص پر جس کے پاس تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ سے پلس پیسہ ہے وہ صاحب نصاب ہے. اس پر زکات تو فرض ہے ہی، اسی طریقے سے صدقۃ الفطر بھی واجب ہے. صدقہ فطر ہر صاحب نصاب آدمی پر جس کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ پلس پیسہ ہو وہ صدقہ فطر ادا کرے گا، اس پر واجب ہے. وہ اپنی طرف سے ادا کرے گا اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کرے گا. اب بچہ بالغ بچہ تو وہ اگر صاحب نصاب ہے، پیسے والا ہے، تو اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ خود صدقۃ الفطر ادا کرے. اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر ادا کرنا بالغ بچے پر ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی والد ادا کر دے تو ثواب ملے گا. والد صاحب پر واجب نہیں ہے اس بالغ بچے کا صدقہ فطر ادا کرنا، لیکن اپنے نابالغ بچے اور بچی کا ادا کریں گے ہر والد جو صاحب نصاب ہے. اسی طریقے سے خواتین صاحب نصاب ہے تو وہ خود ادا کرے گی، اس کا بدلہ شوہر بھی ادا کر سکتے ہیں، پوچھ کر کے پتہ ہونا چاہیے. تو وہ صدقۃ الفطر ادا کریں گے. غریبوں کو جو میں نے 8 جو مصارف زکات بتائے تھے، میں نے غریب، ندار، مفلس، محتاج، مسکین، اسی کو دینا ہے. یہ عید الفطر سے پہلے ادا کرتے ہر شخص جو صاحب نصاب ہے. کیوں ادا کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور رمضان میں عبادت کرتے ہیں تو اس میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، غیبت کر بیٹھتے ہیں، چغلی کر بیٹھتے ہیں، کچھ گناہ زد ہو جاتے ہیں. تو اس کی بھرپائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر کا نظام قائم رکھا ہے کہ آپ صدقۃ الفطر ادا کر کے اپنی نیکی کو مکمل کیجئے اور دینا ہے غریبوں کو. نماز عید الفطر سے پہلے ادا کر دیجئے. اگر کوئی عید الفطر کے بعد ادا کرنا چاہے تو ادا تو ہو جائے گا، لیکن تاخیر کرنا مکروہ ہے. تاخیر نہیں کرنا، پہلے ہی، تاکہ غریب بھی ہماری خوشی میں شامل ہو جائے، مسکین بھی ہماری خوشی میں شامل ہو جائے. اب کتنا ادا کرنا ہے؟ تو امارت شریعہ کی طرف سے جو سب سے کمزور صاحب نصاب ہے، سب سے کمزور صاحب نصاب ہے، اس کے لیے 70 روپیہ. آپ سب کے لیے نہیں ہے. جو سب سے کمزور مطلب 1.5 لاکھ پلس جس کے پاس پیسے وہ 70 روپیہ ادا کریں گے. کسی کے پاس 2 لاکھ ہے تو کیا بولتے ہیں، جو کے بدلے ادا کرے 255 روپیہ ہے. 255 روپیہ آپ کو ادا کرنا چاہیے. کوئی اور مالدار ہے تو کھجور کے بدلے 2000 ادا کرے. کشمش ہے اس کے بدلے 1500 ادا کرے صدقۃ الفطر. لیکن ایک چل جاتا ہے کہ بس 70 روپیہ تو سب لوگ 70 روپیہ دیتے ہیں. نہیں، یہ رول غلط ہے. جس کے پاس جتنے پیسے اس اعتبار سے ادا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بقیہ اللہ سے بات